السلام علیکم جی۔ آج اتوار کی شام کو جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لاہور کے اندر ایک پریس کانفرنس فرمائی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سابق سربراہان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 5 سابق سربراہان لالا لطیف آفریدی، کامران مرتضی، یاسین آزاد، فضل حق، ٹھیک ہے جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سید کلب حسن، یہ 5 سربراہان ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ لیٹر لکھا ہے جناب چیف جسٹس پاکستان اعظم بندیال صاحب کو، عمر عطا بندیال صاحب کو، اور ان سے گزارش کی ہے کہ جناب فل بینچ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو حکومتی پارٹیاں ہیں یہ بھی کل اسی بات کو ایمفسس کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے فرمایا کہ وہ جو پچھلا آرڈر تھا وہ اپنا ایک شرٹ کیس ہے، کلوز ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ اس کے خلاف اپیل نہیں آئی، تو انہوں نے یاد دلایا کہ نہ صرف کہ نظر ثانی کی اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، بلکہ احسن بھون صاحب جو موجودہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ اس کے صدر ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے بار کے پلیٹ فارم سے اس امر کا مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ فیصلے کے اندر چونکہ 8 ارکان کا فیصلہ جو کہ اس پہ آیا تھا وہ میٹر کرے گا، تو لہٰذا یہاں پہ بھی فل کورٹ ہونا چاہیے۔ فل بینچ جو ہوتا ہے وہ تو 3 ارکان کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، لیکن فل کورٹ جو کا مطلب ہوتا ہے سپریم کورٹ کے سارے جج بیٹھیں، اور یہی مطالبہ پاکستان بار کونسل کے جو ہیں وائس چیئرمین ہوتا ہے، چیئرمین تو اٹارنی جنرل ہوتا ہے نا ایکس آفیشو، تو وائس چیئرمین جو ہیں جو کہ منتخب ہائیسٹ عہدہ ہوتا ہے حفیظ الرحمان چودھری صاحب، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، کیونکہ 8 رکنی بینچ کے فیصلے کی تشریح مطلوب ہے تو اس سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ بیٹھیں، مطلب کہ یعنی کہ فل کورٹ ہی ہو گیا نا جی۔ ادھر سے حسنات ملک صاحب اسلام آباد کے ایک صحافی جو ہیں ایکسپریس ٹریبیون سے کام کرتے ہیں، انہوں نے دیکھ کے بتایا ہے کہ جناب جس طرح فلانا جج اوتھے وے فلانا، اوتھے وے فلانا، اوتھے وے فلانا چھٹیاں تے فلانا ملکوں باہر ہے، لہٰذا کم از کم 3 ماہ تک تو فل بینچ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، فل کورٹ نہیں بیٹھ سکتا، یہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے۔ اور آج ان دونوں تارڑ برادران نے بتایا کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر عدلیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ ہماری کارروائی نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کی کارروائی نہیں ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ عدلیہ کو گالی دینا اور ججوں کی تصویریں گاڑی کے پیچھے رکھ کے اوپر جوتے مارنا ایسے کر کے، یہ ساری تو پی ٹی آئی نے کی تھی نا جی، ہاں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سارا کچھ تو پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے، تو پی ایم ایل این کو تو کچھ اپنے پاس سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی جو ٹویٹس ہیں ان کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج مجھ تک بھی کچھ ایسی ہی چیزیں پہنچی ہوئی تھیں، تو وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ایک تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ کل جو ہیں وہ 10 بجے تمام جو پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، ان کی جو ہے ویسے ٹکر میں آیا لیکن میرے کان میں نہیں پڑا ٹکر میں، یا میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اوپر کسی نے ہیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ کل 10 بجے تمام اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد اپنی فل بینچ والی درخواست لے کے یا درخواستیں لے کے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اور یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کی بات کو درخور اعتنا نہیں جانا تو پھر وہ کیا کریں گے۔ ویسے انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ سپریم کورٹ نے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھے بغیر ہی پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا، تو سارا تو تمہیں پتہ ہے نا جی وہ لاڈلے ہوتے ہیں، تو ریلیف دے دیا تھا، تو اس لیے یہ کچھ نہیں مطلب کہ بہرحال کل وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اہم
ڈیولپمنٹ کل صبح 10 بجے 11 بجے 12 بجے پاکستان میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ طلعت صاحب نے اپنی جو گزشتہ روز خبر انہوں نے دی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے جو کہ جیو کے جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں انہوں نے دی تھی نا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے اور جناب کوئی پیچ اپ کروانا اور سافٹ انٹرفیرنس کی بات جو کی گئی تھی، اور اس کو فوری طور پہ طلعت صاحب نے متعلقہ حلقوں سے بات کر کے ڈینائی کیا تھا۔ تو ہم جیسے بندے نے تیلی لگا دی تھی کہ جناب طلعت صاحب جو ہیں وہ ان کی خبر کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو طلعت صاحب نے ہمارے اس دعوے کو ڈینائی کیا کہ نہیں، میں ڈینائی نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ نیا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو چکا۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ اب چونکہ معاملات نہیں چل پا رہے اور ہمیں ان معاملات کو جلدی نپٹانا ہے تاکہ پھر مودی صاحب جو ہیں وہ اپنا انتخاب ہمارے اوپر لڑ سکیں، تو نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنے کے لیے سافٹ انٹرفیرنس، بلکہ ایک نیا پودا لگایا جائے، پہلے تو مٹی پاؤ تے نیا پودا لاؤ، یہ والا اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے۔ یہ ویسے جب ایکسٹینشن بھی دینی ہوتی ہے تو اس وقت بھی بارڈرز کے اوپر بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ تو وہ بہرحال وہ ان کا اپنی جگہ کے اوپر، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہاں اس طرح کے پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ میں نے جب اس کو بقدر غور سوچا تو میرا باقی باتیں، نیک خواہشات، تمنائیں سب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سر معیشت کا کیا کریں گے؟ سوال وہی پہ آ جاتا ہے کہ معیشت کا آپ کیا کریں گے؟ معیشت جو ہے زر مبادلہ کے حوالے سے تو سنبھلنے والی نہیں ہے، اور جو ہے وہ پھسلتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ تو معیشت کا کیا کریں گے؟ جیسے کہ کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عمومی طور پہ پاکستان کے اندر 22 دن کا پیٹرول ہوتا ہے، لیکن اس وقت 56 دن کا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جو ہے وہ کسی خدشے کی بنیاد کے پیش نظر تقریباً 2.5 گنا 2.25 گنا تیل زیادہ منگوا لیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا پریشر جو ہے وہ زر مبادلہ پہ ہی پڑنا تھا نا۔ پھر ایک صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ پاکستان کی کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جناب ایل سی نہیں کھولی جا رہی، وہ پائنو ہیسکول دا ڈرامہ ہویا سی نا، جو ہیسکول ڈیفالٹ کی ہے، اس کے بعد پاکستان کا پورا آئل سیکٹر بینکوں کی نیگیٹو لسٹ میں ہے، تو اس لیے وہ ایل سی نہیں کھل رہی، اس کا پاکستان کے ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پاکستان کے آئل کی ایل سیز جو ہیں وہ اس لیے نہیں کھل رہی، بندہ دھیان سے پتہ کر لیتا ہے۔ اب ہیسکول کے ڈیفالٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کہ کس طرح موٹر وے M1 M2 چین کے پی ایس او سے ہیسکول کو کیوں دی گئی، اور پھر ہیسکول کے جو فائنینشیل ہیڈ کوارٹر کو پاکستان سے شارجہ منتقل کیوں کیا گیا، کیونکہ اگر ہم وہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے ولاگ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ وہ لٹیر حضرات سن وہ یار، میرا مطلب ہے اگرچہ مجھے سفارش کی گئی کہ وہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ بہت اپ فرنٹ اور ایماندار آدمی تھے، میں نے کہا جی بددیانتی بھی تو ایمانداری سے ہو سکتی ہے نا، ویسے میں کیا کوئی نہیں سی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال، کل کے لیے کافی زیادہ بہتری ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ انہوں نے ضروری خیال کرنا شروع کیا کہ اپنی جو وہ کیا ہے جی کریلے قیمہ کھانے والی ٹیم جو ہے سوشل میڈیا کی، اس کو ڈسون کر دیں۔ ویسے آپ پورے سین میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ بےزتی بھلا کس کی ہوئی ہے؟ اپنے خواجہ سیالکوٹی دی صلح گروپ سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کی بےزتی ہو رہی ہے اور چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اپنا خواجہ سیالکوٹی ہے، رانا تنویر اینڈ کمپنی، یہ سارا صلح جو گروپ جو ہے نا، اس کی بےزتی ہو رہی ہے۔ بہرحال آج کا ولاگ آپ کو ایک لطیفہ سنانے کے لیے تھا۔ آرمی ایویشن کے ہیں ہمارے ایک دوست، اور وہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ لطیفہ تحریری شکل میں بھیجا تھا مجھے، اور نیچے لوٹڑیاں پوٹڑیاں بھی کھا دیا سن، تو میں نے کہا کہ یہ لطیفہ بہت ضروری ہے۔ ایک بندر کو جب آم پیش کیا گیا تو وہ آم جو تھا وہ اس کو چکھ کے وہ اتنا جوش میں آیا کہ وہ گٹھلی سمیت آم نکل گیا۔ اب گٹھلی اندر جا کے گئی پھنس، اس نے بیچارے نے بڑی تگ و دو کی، اور 2-3 دن کی تگ و دو کے بعد وہ گٹھلی کو اپنے جسم سے الوداع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اب جب اس کے بعد اس کو دوبارہ آم کی پیشکش کی گئی تو کبھی وہ بیچارہ جو ہے وہ آم کو دیکھتا تھا اور کبھی دوسرے ہاتھ سے اپنی جسم کی اس جگہ کو ہاتھ لگا کے چیک کرتا تھا جہاں سے اس نے گٹلی کو الوداع کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نیچے لکھا ہوا تھا کہ فیصلے دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کل کو آپ کے خلاف بھی کورٹ ہو سکتا ہے. وہ والا فیصلہ جو آج کل سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ کلوزڈ ٹرانزیکشن ہے, حالانکہ اس کے خلاف ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے اور شاید موصوف کی عدالت میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کلوزڈ ٹرانزیکشن نہیں ہے سر, وہ گٹھلی ہے پھنسی ہوئی ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.